إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور رکوع نمبر 28 سے شروع کریں گے. 27 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو نصف ثانی ہے یہ اسلامک شریعت کا بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ. پوری اسلامک شریعت کا ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ کے 20 رکوع، جو ٹوٹل 40 رکوع ہیں، جو 20 رکوع ہے اس کے دوسرے والے 20، یہ پوری اسلامی شریعت کا بلو پرنٹ ہے. ابتدائی خاکہ سورۃ البقرہ میں آئے گا، پھر اس کے جو تعمیلی احکام ہیں وہ سورۃ المائدہ میں آئیں گے، جس میں پھر وہ شورى آفاق آیت بھی آئے گی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج کے دن تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری کے اندر 9 ذی الحجہ جمعے کے دن نازل ہوئی. تو اب سب سے کریٹیکل ٹاپک ڈسکس ہونے والا ہے، وہ ہے آئلی زندگی کے جو قوانین ہیں، اور یہ چند مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہیں جن کو بڑے کم لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں اور صحیح طریقے سے بریف کر سکتے ہیں. اس میں نکاح کی امپورٹنس، اسی طریقے سے عورتوں کے مخصوص ایام کے متعلق، اور بالخصوص تقریباً 3 رکوع طلاق کے احکام کے اوپر ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ جو کٹتی ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہونے سے. کسی بھی معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی تو اس وجہ سے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ایک خاندان میاں بیوی اور بچوں سے وجود میں آتا ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر علیحدگی ہوگی ایک خاندان تباہ ہوگا، اور اگر اسی طرح چین ریئیکشن شروع ہو جائے جس طرح کہ آج کل یورپ میں اور امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر کریٹیکلی طلاق اور نکاح کے مسائل کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا، اور ان چیزوں کو بغیر شرم کیے ہوئے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے کنسپٹ کلیئر ہوں ان احکامات کے معاملے میں. تو اللہ کا نام لے کر اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے متعلق، کہ عورتوں کے جو حیض کے دن ہیں ان کے متعلق کیا شرعی حکم ہے. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہوا اذا، کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے. اس کو اگر ہم مسلسل پڑھیں گے تو اذن پڑھیں گے، لیکن وقف کریں گے تو اذا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو. اعتزال کہتے ہیں الگ ہونے کو، اسی سے وہ فرقے کا نام بھی ہے معتزلہ، جو اہل سنت سے ٹوٹ کر الگ ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کا جو منہج تھا اس کو چھوڑا. ان کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، الگ ہونے والے. فَاعْتَزِلُوا، الگ ہو جاؤ، النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حیض کے دنوں میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے ساتھ مقاربت، ان کے ساتھ صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ عورتیں پاک ہو جائیں.
جو ان کے پیریڈز کے دن ہے، جو حیض کے دن ہے، تقریباً 1 ہفتے سے لے کر 10 دن تک، جب تک وہ ان دنوں سے پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کرو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں حیض کے دنوں سے تو پھر اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، اس جگہ سے ان کے ساتھ صحبت کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اب ہم یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ حکم کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ جو لوگ منکرین حدیث ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے شرعی احکامات کو سمجھنے کے لیے حدیث کی حاجت نہیں ہے، ان کو ہمارا اوپن چیلنج ہے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو قرآن میں آیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرو، جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم کہاں ہے قرآن کے اندر؟ اس کے لیے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ، قرآن پاک از اے پرفیکٹ بک. قرآن پاک کا بیسک ٹاپک عقیدہ ہے. عقیدے میں قرآن پاک حدیث کا محتاج نہیں ہے، اور قرآن کا مضمون بھی عقیدہ ہی ہے. یہ بعض لوگ زبان کھول کر کہہ دیتے ہیں جی نماز میں قرآن میں نماز کا طریقہ کوئی نہیں لکھا ہوا. یہ قرآن کی کمزوری نہیں ہے، قرآن کا ٹاپک نہیں ہے نماز کا طریقہ، نماز کا حکم ہے. نماز کی فرضیت ہمارے عقیدے میں داخل تھی، اس چیز کا حکم آ گیا. تو قرآن پاک میں درجنوں جگہوں پر آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر اس کا ایپیکس تو یہاں تک آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے احادیث کی شکل میں موجود ہے، جو الحمدللہ محدثین نے پہلے 300 سال کے اندر احادیث کی کتابیں لکھی، اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں شرعی احکامات کو سمجھنے کے لیے ان حدیثوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اپنی بیویوں کی صحبت، ان کے ساتھ صحبت کرو پاک ہونے کے بعد جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ جو ان کا فطرت کا مقام ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے رجوع لانے والوں سے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اب یہودیوں کا یہ کنسپٹ تھا، صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس لیٹ بھی نہیں سکتے، عورتوں کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، یعنی یہ عورتیں فزیکلی ناپاک ہو جاتی ہیں. جبکہ اسلام نے یہ کنسپٹ دیا کہ چاہے کسی پر غسل فرض ہو یا کوئی حیض کے دنوں میں ہو، وہ فزیکلی ناپاک نہیں ہوتا، وہ شرعی حکم کے اعتبار سے ناپاک ہوتا ہے. جیسے بخاری اور مسلم میں موجود ہے حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غسل فرض تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے، تو ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو ناپاک تھا اس لیے میں آپ کے قریب نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. نماز کے اعتبار سے ہماری جو حکمی نجاستیں ہیں وہ ہم نے دور کرنی ہے، وضو اور غسل، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں. اب جس بندے کا وضو نہیں کیا وہ ناپاک ہے؟ ہاں، نماز کے لیے وہ ناپاک ہے، اور وہ فزیکلی ناپاکی نہیں ہے بلکہ انٹلیکچوئل ناپاکی ہے، ذہنی سطح کی ناپاکی ہے، روحانی ناپاکی ہے. وہ واقعتاً وہ ناپاکی نہیں ہے وضو اور غسل. تو جس پر غسل فرض ہے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا فزیکلی، ہاں روحانی اعتبار سے ہوتا ہے. اس کو غسل اتارنے کا طریقہ موجود ہے، وہ سورۃ المائدہ کے اندر آئے گا، وضو کا اور غسل کا طریقہ، کمپلیٹ احکامات جو ہیں وہ شریعت کے وہاں پر آئیں گے. تو یہودیوں کا یہ کنسپٹ تھا، صحیح مسلم میں ملتا ہے، کہ وہ اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں اس قدر الگ ہو جاتے تھے، نہ ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لینی ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، کہ یہ تو ناپاک ہو گئی ہیں. تو اسلام نے اس کنسپٹ کو غلط قرار دیا. تو اسلام نے کہا کہ ان کے قریب نہیں جانا مقاربت کے اعتبار سے، یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں جنسی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے، باقی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حیض کے دنوں میں بھی میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے. اچھا، اب کچھ منکرین حدیث نے اس حدیث کو لیا، دیکھو جی یہ بخاری میں حدیث لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے دنوں میں مباشرت کرتے تھے اور قرآن میں تو منع ہے. تو مباشرت لغوی معنوں میں ہے، حقیقی معنوں میں نہیں. مباشرت عربی زبان میں قریب ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری حدیث پڑھتے کوئی نہیں ظالم. اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میرے جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا باندھ لیتے تھے اور باقی جسم کے حصے سے میرے ساتھ جو ہے مقاربت کرتے تھے. یعنی وہ فزیکلی صحبت نہیں جو میاں بیوی, یعنی ساتھ لیٹنا. اور یہ آپ نے کیوں تعلیم فرمایا؟ تاکہ وہ کنسپٹ غلط کہ جو عورت ناپاک ہو جاتی ہے, پلید ہو جاتی ہے حیض کے دنوں میں, وہ کنسپٹ جو ہے اس کو ڈینائی کیا جائے کہ وہ روحانی نجاست ہے, فزیکلی کوئی نجاست نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جائے. تو یہ میں نے شرعی مسئلہ بھی یہاں پر بتا دیا. تو اب یہاں پر جو آیا حیث امرکم اللہ, اپنی بیویوں کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس سے مراد ہے کہ ان کے آگے کے مقام سے لواطت کرنا مرد کا مرد کے ساتھ یا مرد کا عورت کے ساتھ, یہ ہر صورت میں حرام ہے. لیکن یہ میں نے بتایا یہ حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پیچھے کے مقام سے صحبت کرنے کو منع فرمایا. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, تو اپنی کھیت میں آؤ جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے آگے بھلائی بھیجو. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. جیسا کہ کھیت میں بیج بویا جاتا ہے اور وہاں سے فصل نکلتی ہے اور انسان اس فصل سے نفع اٹھاتا ہے, بالکل اسی طرح مردوں کے لیے عورتیں ان کی کھیتیاں ہیں. کہ مرد جب عورت سے صحبت کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مرد کو اولاد عطا فرماتا ہے, اور وہ اولاد جو ہے وہ انسان کا ایسٹ ہے کہ وہ اس اولاد کی تربیت کرے گا. یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے آگے بھیجو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. یعنی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے اور وہ اولاد پھر تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص مر جائے اس کو 3 اعمال کے سوا کسی عمل کا بھی ثواب نہیں پہنچتا. اس میں سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے. کسی شخص نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا تو اس کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا. کسی نے مسجد میں پنکھا لگوا دیا یا کوئی کنواں کھدوا دیا, اسی طریقے سے فلاح عامہ کا کوئی کام کیا تو اس کو بینیفٹ ملے گا. اچھا, اسی طریقے سے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی شخص علم کی بات لکھے اور اس سے لوگ نفع حاصل کریں. جیسے آج سے 1200 سال پہلے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 256 ہجری, انہوں نے صحیح بخاری لکھی. قیامت تک جب تک صحیح بخاری پڑھی جائے گی سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کا ثواب پہنچے گا, کیونکہ یہ ان کی ایفرٹ تھی, یہ ان کا اپنا عمل تھا. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد, نیک اولاد کا کوئی بھی عمل ہو نیک, اس کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے, چاہے وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں. بخشنا کوئی نہیں ہوتا, خود بخود پہنچتا ہے. کیونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے اپنے ماں باپ کی, اولاد کی تربیت کی. جیسے سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. تو باپ نے ایفرٹ کر کے اولاد کی تربیت کی تو اب وہ اولاد جو نیک اعمال کرے گی آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو ملے گا. اولاد بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اسی لیے مومنین کو یہ دعا تلقین کی گئی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, سورۃ الفرقان میں, کہ میرے بندے مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا, یعنی ہماری اولاد میں سب پرہیزگار لوگ پیدا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ایک ایسا ایسٹ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ شادی کا اور عورت سے صحبت کا جو سب سے اولین مقصد ہے, ٹاپ پرائرٹی ہے, وہ ہے نیک اولاد کا حصول. صرف سیکس کی سیٹسفیکشن نہیں ہے بلکہ اس میں پرائرٹی اس بات کی ہے کہ انسان نیک اولاد طلب کرے تاکہ وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اپنی بیویوں کے پاس آؤ, تمہاری کھیتیاں جہاں سے بھی چاہو. تو اس میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن وہ اس کی پیٹھ کی طرف سے آئے تو یہ اس سے بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. تو اسلام نے اس چیز کی معاونت کی کہ چاہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ اسی مقام پر جس پہ اللہ نے حکم دیا ہے صحبت کرے, آگے سے آئے یا پیچھے سے, مقام وہی ہونا چاہیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فرج کے اندر, تو اس میں کوئی ایسا شرعی طور پر ممانعت نہیں. تو یہ اس کا ذکر ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس آؤ جہاں سے مرضی.
وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اصل چیز جو روح ہے اسلام میں احکام کی وہ اللہ کا تقوی ہے. تقوی ہوگا تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب جان لو کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ جو اصل میں کانسیپٹ ہے نا کہ اپنے رب سے ملنا ہے، آن دا ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، جواب دہی ہونی ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ وہ چیز ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھتی ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ اہل ایمان یقین رکھتے ہیں. باقی چیزوں کے لیے کہا ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے کہا یقین. ایمان کا لفظ انف نہیں تھا، اس کے لیے یقین آخری درجے کا ایمان. اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ اگر یقین نہ ہو آخرت کا تو انسان داڑھی رکھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی رکھے گا اور رشوت کا کاروبار بھی کرے گا، سود بھی کھائے گا، سارے کام کرے گا. اگر گاڈ اللہ کی کانشیسنس انسان میں تقوی پیدا ہوگا پھر انسان جو ہے وہ واقعی نماز قائم کرنے والا ہوگا. اگر نماز پڑھ کے نکلا ہے تو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. تقوی نہیں ہے تو کوئی شرعی حکم انسان کا قبلہ درست نہیں کر سکتا اگر اللہ کا تقوی اور آخرت کا خوف نہیں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور خوب جان لو اس بات کو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو جو واقعی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کو بنا لیا ان کے لیے خوشخبری ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اور مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو رکاوٹ. لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اس کی قسم کھا کر ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی سے اور پرہیزگاری کے کاموں میں سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز آ جاؤ اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو تم قسم میں ڈھال بنا لو. مثلا کوئی شخص کے کسی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا، اس بندے نے زیادتی کر دی، پھر اس بندے نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آئندہ سے میں تیرے معاملے میں بولوں گا بھی نہیں کبھی، جا بے شک تیرا نقصان ہوتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس چیز کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کروانے کے کاموں سے پیچھے ہٹ جاؤ. یعنی میں نے تو اب ان کے کام میں پڑھنا ہی نہیں ہے، جائیں باڑ میں. اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور یہ مضمون کھلے گا جا کے سورۃ النور میں، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک صحابی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے وہ جو سیدہ عائشہ پر زنا کی تہمت لگی تھی اس تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں اب اپنے بھتیجے کا جو خرچہ پانی بند کر دوں گا، اس نے میری بیٹی پہ تہمت کیوں لگائی. اس وقت وہاں پہ آیات نازل آئیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا گیا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کی خدمت کرتے تھے، اگر اس سے غلطی یہ ہوگی تو اس کا خرچہ پانی بند نہ کرو، تم نے تو جزا اللہ سے لینی ہے، اس سے تو نہیں لینی. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو جو ہے وہ ڈھالنا بنا لو اس معاملے میں کہ میں کسی معاملے میں بولوں گا ہی نہیں، قسم توڑ دو اگر قسم اس طرح کی کوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی بار میں کسی معاملے میں قسم کھا لیتا ہوں لیکن جب مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ اب میرا قسم توڑنا بہتر ہے پھر میں اپنی قسم توڑ کے قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیتا ہوں. وہ آگے سورۃ المائدہ میں جو تکمیلی احکامات میں آئے گا کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور جو کھانا نہ کھلا سکے پھر وہ یا غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ بھی نہ استطاعت رکھتا ہو تو پھر مسلسل 3 روزے رکھے. وہ آگے چل گئے. تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اللہ کے نام کی جو کو ڈھال مت بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ کہ تم اس کی قسم کھا بیٹھو، أَن تَبَرَّؤُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ کہ تم نہیں کرو گے نیک کام اور پرہیزگاری کے کام، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، اللہ کے نام کی قسم اس طرح کی مت کھاؤ. وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا علم والا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسمیں جو ہیں ان کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا کبھی بھی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ بات بات پہ کہتے تھے واللہ تاللہ، ادھر بھی کئی لوگوں کی عادت ہے اللہ کی قسمیں اللہ کی قسمیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ لغو قسمیں ہیں، ان کے اوپر تمہاری گرفت نہیں ہوگی، ان سے بھی بچنا چاہیے، لیکن اس سے وہ قسم ہو نہیں جاتی. کسی کا تقویہ کلام ہے، واللہ میں آج سے تمہیں نہیں ملوں گا، اب اس کی نیت نہیں تھی قسم کھانے کی، اس کے تقیہ کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. واللہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے اوپر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر گرفت کرے گا جس میں تم نے دلی طور پر واقعی قسم کی نیت سے واللہ کہا تھا، کیونکہ عربی میں واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم. ابھی اردو زبان میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہتے ہیں واللہ یار میں کام نہیں کرنا واللہ، تو اب عربی میں تو قسم ہوگی، لیکن انہوں نے دل سے تو قسم نہیں کسی نے کھائی. تو اس طریقے سے اگر کوئی قسم کھا لے تو پھر یہ ہے کہ وہ اگر قسم توڑتا ہے یا تو قسم کو پورا کرے، اگر قسم کو توڑتا ہے پھر کفارہ ادا کرے گا. تو قسم کسی ایسی چیز کی بھی یا نظر ایسی چیز کی بھی نہیں مان لینی چاہیے جو خلاف شرع ہو. مثال کے طور پر کسی بندے کے گھر اولاد نہیں ہو رہی اور اس نے یہ قسم کھا لی کہ یا نظر اس نے مان لی کہ میرے گھر اولاد ہوئی تو میں اس کے جو ہے نا وہ 1 سال تک بال نہیں کاٹوں گا، اور وہ لڑکا پیدا ہوا اور اس کی اتنی لمبی لٹ بن گئی. تو مرد کے لیے تو شولڈر سے نیچے بال رکھنا حرام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی نقل کرتی ہیں. عورت کندھوں سے اوپر بال نہیں رکھ سکتی، مرد کندھوں سے نیچے بال نہیں رکھ سکتے. اور ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی نقل اتارتے ہیں. عورت بال کاٹ سکتی ہے، یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے کہ عورت بال نہیں کاٹ سکتی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے. انہوں نے بس شولڈر تک، بس جس یہاں تک بال کر لیے تھے، کیونکہ بال حسن ہے. تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارا خاوند تو فوت ہو چکا اور ہم کسی اور کے لیے زینت کر نہیں سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں. تو حضرت عائشہ نے بھی اپنے بال کٹوا دیے، باقی امہات المومنین نے بھی اپنے بال کٹوا کے چھوٹے چھوٹے کروا دیے تھے، لیکن یہ نہیں کہ شولڈر سے اوپر کر دیے تھے. تو عورت اتنے بال رکھ سکتی ہے. عورت کے بال کٹوانے میں ہاں مردوں کی مثل نہیں کر سکتی کہ وہ اس طریقے سے بال، لوگوں نے یہ زلفیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ شولڈر سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. یہ حرام ہے کہ مرد کے بال شولڈر سے نیچے جائیں، یہ بھی حرام. عورت کے بال شولڈر سے اوپر ہیں، یہ بھی حرام. شولڈر سے جسٹ نیچے ہو گئے عورت کے بال تو اب وہ حرام سے نکل گئی. اس طریقے سے مرد کے جسٹ اوپر ہو گئے تو وہ حرام سے نکل گئے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے. اب میں نے بتایا تھا جب بھی کوئی آیت کنکلوڈ ہوتی ہے وہاں اللہ کی جو صفات آتی ہیں وہ بڑی انٹلیکچوئل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا میں معاف کرنے والا بھی ہوں کہ تم سے جو غلطی میں لفظ باتیں نکل جاتی ہیں معاف کریں گے، اور حلیم بھی ہوں، اور میرا حلم بھی ہے کہ میں تمہیں ان غلط باتوں میں پکڑتا بھی نہیں ہوں. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بندہ نہیں بچ سکتا. یہ آگے جا کے سورہ فاطر میں آئے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ بچتا، سب کی پکڑ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، برداشت والا ہے، اور واقعی اللہ کی برداشت ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، قرآن اور سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر بالخصوص. اور اللہ تعالیٰ کا حلم ہے. آج دیکھ لیں، آپ خبروں میں دیکھا ہوگا جاپان میں 2000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں سونامی کی وجہ سے، آج کی رپورٹ ہے، اور اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کس طرح وہ اتنی ٹیکنالوجی والا ملک اور بلڈنگیں اس طرح صفایا ہوئی ہیں جیسے کوئی وائپر بھیج دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نافرمانیوں کے سبب ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے، یہ اس کا حلم ہے. اور واللہ اگر وہ کرے تو اس کا عدل ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا عدل نہیں، اس کا رحم ہی مانگتے ہیں. اب ایک اور کریٹیکل مسئلہ ڈسکس ہونے لگا ہے، وہ ہے ایلہ کرنا. ایلہ بھی ایک ٹرمنالوجی ہے شریعت میں. اب میں نے بتایا طلاق حیض کے، پھر طلاق کے، اور اب یہ احکامات. ایلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس بات کی قسم کھا لے کہ میں 1 مہینے تک یا 1.5 مہینے تک یا 2 مہینے تک یا 40 دن تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا. اس کو کہا جاتا ہے ایلہ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے کیا تھا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ نے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، کہ جب ان 2 امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقہ مانگنے میں تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زبان ایسی استعمال کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شد و مت کے ساتھ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت جلال آیا. پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی. 21ویں پارے کا آخری صفحہ، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا کا مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی قسم پرسی کے حال میں تم نے گزارا کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایلا کیا، اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک الگ رہے. پھر بعد میں ان کو اختیار دیا تو پھر انہوں نے رو رو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور پھر آندہ انہوں نے اپنی زبان جو ہے اس معاملے میں نہیں کھولی. تو ایلا کرنا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے علیحدگی کی قسم کھا لے. اب وہ اپنی بیوی سے لاگی قسم یہ نہیں میں 1 سال اپنی بیوی سے لگ رہوں گا. اپنی بیوی کو 1 سال کے لیے لٹکایا نہیں جا سکتا. زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کی اجازت ہے ایلا کرنے کی، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو سزا دینے کے طور پہ یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اب ظاہر طلاق تو نہیں دی نا اس نے، تو وہ لٹکی ہوئی ہے، تو کتنے عرصے کے لیے لٹکا سکتے ہیں؟ 4 مہینے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنسپٹ جو ہے وہ اخذ کیا تھا اسی آیت کے تحت کہ کوئی بھی فوجی 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ محاذ جنگ پہ نہیں رہے گا اپنی بیوی کو چھوڑ کے. 4 مہینے کے اندر وہ واپس ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے زیادہ تم الگ نہیں رہ سکتے. اسی وجہ سے یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بھی وہ 4 مہینے کا کنسپٹ نکالا ہے. یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو 7 مہینے اور 1 سال کا کنسپٹ ہے شادی شدہ بندوں کے لیے بغیر بیویوں کے وہ ٹریول کرتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ متصادم ہے. تو ان کو اخلاق کے ساتھ پازیٹیولی ان کی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. باقی ان سے جو غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے الگ نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے اور اس طرح کے معاملات میں کوئی بہت بڑا شرعی عذر ہو جائے وہ تو الگ بات ہے. ادروائز یا تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جائیں اور کوشش کریں وہاں ساتھ سیٹل کریں. اس طرح معاشرے میں پھر انارکی پھیلتی ہے. للذین یؤلون من نسائہم، تم میں سے جو کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کر بیٹھے، ایسی قسم کھا بیٹھے، تربص 4 اشہر، تو ان کی مہلت پھر 4 مہینے تک کے لیے. 4 مہینوں سے زیادہ اپنی بیوی سے لگ نہیں رہ سکتے کہ میں اپنی بیوی سے 5 مہینے لگ رہوں گا، ایسا نہیں. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں اس مدت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کسی نے کہا کہ جی میں 1 مہینہ اپنی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، اس کو 20 دن کے بعد احساس ہوا کہ نہیں یار میری بیوی صحیح ہو گئی ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اب وہ 10 دن کا انتظار نہ کرے، رجوع کر لے، لیکن اپنی قسم کا پھر کفارہ ادا کرے گا. اور وہ سورۃ المائدہ میں جا کے آئے گا یا ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 مسلسل روزے رکھے گا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو اگر طلاق کا ارادہ ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس ہونا چاہیے کہ کبھی ایسے حالات بن گئے ہیں تو پھر طلاق دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ آگے جا کے پھر ان چیزوں کو میں ایڈریس کروں گا. یا میں بنیادی طور پہ 2-4 باتیں عرض کر دوں کہ طلاق کے بارے میں سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس طلاق کا ذکر ہے کہ جو زیادتی کے ساتھ کسی کو دی جائے. اگر واقعی کوئی جینون ریزن بن جاتی ہے وہ علیحدہ سے معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت ضرور دی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام کرنا شروع کر دیا جائے، کیونکہ اس سے تمدن کی جڑ کٹتی ہے. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ننگے سر نماز پڑھنا صرف جائز ہے، لیکن ایک بندہ روٹین بنا لے کہ میں نے ہمیشہ ہی ننگے سر نماز پڑھنی ہے سنت کے خلاف، تو پھر یہ وہ اس میں ایگزیجریشن اور غلو کر رہا ہے. طلاق دینا جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کے طلاق دینا، بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا، یا اس طرح کی روٹین بنا لینا کہ بیوی رکھنا طلاق دے دینا پھر نئی بیوی کر لینا پھر طلاق دینا، جس طرح امریکہ کے اندر دنیا کے میں سب سے زیادہ طلاقیں امریکہ میں ہو رہی ہیں، وہاں تمدن کی جڑ کٹ چکی ہے اس اعتبار سے. تو طلاق جو ہے وہ حلال چیز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت جو ہے وہ پانیوں پہ لگایا ہوا ہے. جو آج کچھ لوگ یہ کنسپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے 1000 کلومیٹر کا وہ تقریباً بنتا ہے ایریا جہاں پہ نہ کوئی جہاز ہوائی جہاز جائے تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. کل بھی رات کو میں نے اس پہ ڈسکوری چینل پہ دیکھ رہا تھا
بحری جہاز بھی جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے, ہوا میں اڑنے والا جہاز جاتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ سمندر کا وہ جو پیسیفک اوشن کا وہ جو پورشن ہے برمودا ٹرائنگل والا بحر الکاہل کا, شاید یہ وہ ہو, واللہ عالم. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان نے اپنا تخت جو ہے وہ پانیوں پر لگایا ہوا ہے, اور وہ پھر ایسا اس نے ایک وقت رکھا ہوا ہے جب اس کے چیلے آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے دن میں کیا کیا کام کیے. کوئی شخص یہ آگے کہتا ہے کہ جی میں نے آج جو ہے وہ ایک بندے سے چوری کروا دی, کوئی کہتا ہے جی آج کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا, اس کو میں نے راستے میں وسوسہ ڈال کے چھوڑ دیا. تو وہ ساری جو کارستانی ہے ان کو بڑا کیجول لیتا ہے. پھر اس کا ایک چیلا آگے بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے, لڑائی کروا دی ہے. اس کو پروٹوکول سے ملتا ہے, وہ کہتا ہے تم نے اصل کام کیا ہے, کیونکہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوگی تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی, معاشرہ جو ہے فنا ہو جائے گا. کیوں؟ میاں بیوی کی علیحدگی, بچوں پہ اثر, بچے پھر جو ہے آوارہ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے معاشرے کا ناسور بن جائیں گے. تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ بڑا مضبوط تعلق ہونا چاہیے, اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو بانڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ دو چیزیں ہیں. نمبر 1 سیکس, اور نمبر 2 اولاد. یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہیں. اگر مرد اپنی بیوی کے علاوہ غیر محرم عورتوں کو تاڑے گا تو اس کے دل میں اپنی بیوی کی وقت ختم ہو جائے گی. میرے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا ہے, الحمدللہ میں بھی شادی شدہ ہوں, 6-7 سال ہو چکے ہیں, 3 بچے ہیں الحمدللہ میرے, تو میں اس بندے کو یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہوئی ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اس سے پہلے تم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے تو اب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں اچھی لگے. ادروائز دنیا میں کتنی عورتوں سے بندہ نکاح کر سکتا. تو نظر کی حفاظت یہ میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کرتی. اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے مرد تک نظر رکھے, غیر محرم کو نہ دیکھے, اور پردے کا اور نقاب کا اہتمام کرے. اور دوسری چیز اولاد ہے. اولاد کی وجہ سے بعض اوقات اتنی بری بری عورتیں ہوتی ہیں لیکن خاوند کمپرومائز کر کے اس کو طلاق نہیں دیتے کہ میری اولاد برباد ہو جائے گی. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں. خیر آگے چل کے یہ ڈیٹیل احکامات بھی اس میں آئیں گے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء, اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 طہر تک, 3 حیضوں سے پاک ہونے تک. اب یہ عورتوں کی عدت آ رہی ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیں, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرو. طلاق ہو گئی, طلاق آپ نے اسٹیبلش کر دی, بخاری مسلم میں موجود ہے. اگرچہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو اسٹیبلش کر دیا اور فرمایا کہ رجوع کرو, اور جب عورت پاک ہو ان دنوں میں طلاق دو. اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ اگرچہ 3 طلاق اکٹھی دینا حرام ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی. حیض کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے, تو جن لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ جی جو حرام کام ہے وہ کر لیا جائے تو وہ طلاق ہوتی کوئی نہیں, کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے, اس لیے کوئی اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے گا واقعی نہیں ہوں گی, تو ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے بخاری مسلم میں کہ حیض میں بھی عورت کو طلاق دینا حرام ہے. لیکن جب عبداللہ بن عمر نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو آپ فرمایا رجوع کرو, لیکن اس ایک طلاق کو کاؤنٹ کر لیا آپ نے. تو حرام کام جو شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تو آگے چل کے آئے گا کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے, لیکن اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے لیتا ہے تو اب شرعی احکام میں صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے کہ وہ 3 کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی, اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس میں موضوع کو آگے چل کے ڈیٹیل سے انشاءاللہ صحیح مسلم سے, ابو داؤد اور ترمذی سے بیان کروں گا. تو جس عورت کو طلاق دی گئی وہ 3 حیضوں تک اپنے آپ کو روک کر رکھے, یعنی اس کی پھر عدت 3 حیض ہے. یعنی کہ جس طہر میں, طہر سے مراد وہ دن کہ جن میں وہ عورت پاک ہوتی ہے, اس کو خاوند نے طلاق دی, اس کے بعد 3 دفعہ حیض آئے اور 3 دفعہ پھر وہ پاک ہو, اب وہ عورت آزاد ہے. اگر تو 3 طلاقیں دی تھی کٹھی تو وہ اب اپنے پچھلے خاوند کی طرف نہیں جا سکتی, لیکن اگر 1 طلاق دی تھی تو ان 3 قروء کے اندر, 3 طہر کے اندر اندر خاوند چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اگر 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاقیں, 3 دی تو ایسے ہی فارغ ہو گئی نا.
رجوع کر سکتا ہے. رجوع کا یہ طریقہ ہے مطلب اس کو ہاتھ لگا دے تب بھی رجوع ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر یہ عدت گزر گئی, اس عدت کے بعد اب وہ طلاق رجی نہیں رہے گی, رجت والی طلاق نہیں رہے گی جس میں لوٹا جا سکے, طلاق بائن ہو جائے گی. یعنی وہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جائے گی. اگر ایک طلاق دی ہوئی تھی تو وہ ہمیشہ کے لیے نکاح سے نہیں نکلی, اس وقت کے لیے نکل گئی. اب وہ بیوی چاہے تو اپنے اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اگر ایک یا دو طلاقیں دی تھی, لیکن 3 دے دی تو پھر نہیں وہ کر سکتی. لیکن نکاح اب نیا ہوگا, حق مہر بھی نیا ہوگا. لیکن 3 مہینے کے اندر اندر خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اب اس کو زندگی میں پھر ایک اور اختیار رہ جائے گا. اگر ایک طلاق دی تھی تو ایک ہی اور دے سکتا ہے, 2 اور دے گا تو ہمیشہ کے لیے فارغ. اب وہ یہ نہیں کہ دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی 1 2 3, ایک وہ اختیار کر چکا ہے اپنا. تو عورت جو ہے وہ 3 طہر تک انتظار کرے گی. اس کے بعد پھر اس کو اجازت ہے, چاہے تو وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے, چاہے اسی کے ساتھ دوبارہ کر لے اگر 1 یا 2 طلاقیں دی تھی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اس کے پیٹ میں رحم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا فرما دی ہے تو وہ اس کو چھپائے. ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے عورت, تو اگر اس کو حمل ٹھہر چکا ہے تو اب وہ 3 مہینے کا اس کا نہیں ہوگا پیریڈ عدت کا. جب تک اب بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی کسی بھی کے ساتھ بھی, چاہے 3 طلاقیں ہوئی تھی یا 1 طلاق ہوئی تھی, واپس خاوند کے پاس جانا ہے پھر تو معاملہ ایک ڈفرنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر عورت کو حمل ٹھہر چکا, اب وہ کہ جی میں 3 مہینے تک انتظار کروں گی, کوئی قرآن میں 3 مہینے لکھا نہیں. قرآن پاک میں 3 اس صورت میں ہے کہ جب حمل نہ ٹھہرا ہو, اور اگر حمل ٹھہرا ہو تو چاہے 1 دن کے بعد بھی ڈلیوری ہو جائے تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. یہ حدیثوں میں ملتا ہے. پھر 3 مہینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 3 مہینے کا پیریڈ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر اس دوران حمل ٹھہرنا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہونا ہے تو واضح ہو جائے, بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے, اس وجہ سے مدت رکھی گئی ہے. یہ عدت کی بات ہو رہی ہے. جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت بالکل ڈفرنٹ ہے. وہ اپنے خاوند کا سوگ کرے گی 4 مہینے 10 دن, وہ آگے چل کے آئے گا. وہ ہے بیوہ عورت کا, یہ ہے طلاق یافتہ عورت کا. یہ بڑے کریٹیکل مسائل ہیں, اور یہ میں جتنے فلوئنٹلی آپ سے بیان کر رہا ہوں نا یہ چیزیں, تو ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. عموماً ان مسئلوں کے اوپر اتنے زیادہ لوگوں کو گرپ نہیں ہوتی ہے, نہ لوگ پوچھتے ہیں, شرماتے ہیں. تو یہ تمام مسلمانوں پہ یہ مسئلے سیکھنا, خصوصاً جس کی شادی ہونے والی ہے اس پہ تو فرض ہے, جس کی ہو چکی ہے اس پہ تو فرض عین ہے, اور جس کی ابھی نہیں ہوئی ہے اور شادی کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ سنت کے مطابق, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے. کیونکہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مسائل سیکھنے ہیں. تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بجائے کلمے سننے کے, جو ثابت ہی کوئی نہیں ہے, وہ اس وقت اس کو یہ مسئلہ بتائے کہ بھائی اگر اپنی بیوی پہ غصہ آئے تو بے شک برتن توڑ لینا, شاید بیوی کو مارنا پڑے تو چہرے کے علاوہ مار لینا, لیکن طلاق کا لفظ نہ اپنے منہ کے اوپر لے کے آنا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جب بھی غصہ نکالنا ہوتا ہے فوراً جی طلاق 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 فارغ, پھر فتویٰ لیتے پھرتے ہیں جی جناب کدھر سے فتویٰ مل جائے گا, میں نے 3 طلاق ہو جی بچہ غصے سی, جی تو غصے میں طلاق دی جاتی ہے, پیار سے کون طلاق دیتا ہے, او جی غصے سی. ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کام مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع, مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں. غصہ تو بڑی دور کی بات ہے. تو غصے میں کسی نے طلاق دی, کسی معاملے میں غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے, پھر وہ فتوے لیتے پھرتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ غصہ تھا جی, بس وہ کٹھی تلیم طلاق تو ہوتی نہیں ہے, ایک شمار ہوتی ہے. پھر فتوے لے کے تو پھر یا ارامہ کروا لیتے ہیں اور یا پھر حلالہ کروا لیتے ہیں. کوئی مولوی صاحب آفر کرتے ہیں جی 1 دن کے لیے میرے ساتھ نکاح کروا دے تو صبح فارغ کر کے آپ لے جائیے گا, اور بعض کا مولوی وہ بیویاں لے کے بھگا جاتے ہیں. اس طرح بھی ہوا ہے. یہ حلالے کے اوپر بھی آگے چل کے آ رہا ہے کہ حلالے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے, حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے کے اوپر بھی. جامع ترمذی میں, ابو داؤد, ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے کہ لعنت ہے اس شخص پہ جو حلالہ کرواتا اور اپنا حلالہ نکلواتا ہے. تو وہ آگے چل کے انشاءاللہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ خامن جب نکاح ہو اس وقت یہ اس کی مولوی کی یا عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی طلاق کا لفظ نہیں اپنے منہ پر لے کے آنا. پھر فتوے نہ لیتے پھرنا,
تاکہ اس کو صبر کا مادہ پیدا ہو. تو جتنے ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ جتنے دیندار لوگ ہیں, پریکٹسنگ مسلمان ہیں, آپ بہت کم دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہوں. بہت کم دیکھیں گے. کبھی کسی امام مسجد کا سنا ہے کہ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی؟ میں اپنی زندگی میں نہیں کبھی سنا. بہت کم ہوتا ہے اگر عام بندوں سے کمپیئر کریں تو کم. اسی طریقے سے خودکشی کی ریشو بھی امام مسجد خطیب حضرات میں ایز کمپیئر ٹو عام بندوں کے بہت کم ہوتی ہے. اتنا ان کو کم از کم سینس ہوتا ہے. اگرچہ میں خود مولویوں کے بہت سخت خلاف ہوں, لیکن جو پازیٹو چیز ہے وہ تو ایڈریس کرنی چاہیے کسی کی بھی ہو. تو تھوڑا بہت دین کا کنسپٹ جو ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے, پھر انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر, تو وہی پھر کانٹے کی بات آ گئی. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اے عورتوں, پھر تم کبھی بھی اپنے پیٹ کا حمل جو ہے اس کو چھپاؤ گی نہیں. تو اصل جو روح ہے تقوی کی وہ اکاؤنٹیبلٹی آف گاڈ ہے, اکاؤنٹیبلٹی آف اللہ ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں کہ وہ عورتیں ان کو لوٹا دی جائے. فی ذالک ان ارادو اصلاحا, اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں. اب یہ نہیں ہے کہ بیوی کے جو بھائی ہیں وہ میدان عمل میں اتر آئے شی جوان بن کے, انہیں تنو طلاق دیتی ہے اور اس کا حاری تو بڑھنا بھی نہیں ہے. اب ایک طلاق دی ہے, 2-2.5 مہینے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ یار میں نے زیادتی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اسی خاوند کا حق ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا جائے اس کی بیوی کو, اور اس میں کوئی بندہ رکاوٹ نہ بنے اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں. ایون طلاق بائن بھی ہو چکی ہے اگر, یعنی کہ وہ نکاح سے نکل چکی ہے عورت ایک طلاق کی وجہ سے یا 2 کی وجہ سے, 3 کی وجہ سے تو ہمیشہ ہی فارغ ہو گئی نا, 1 یا 2 کی وجہ سے نکل چکی ہے, تو اب وہ عدت گزارنے کے بعد چونکہ اس نے 3 طلاقوں والا حق استعمال نہیں کیا خاوند نے, 2 تک ہی کیا یا 1 تک, تو اپنے پچھلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے اور نیا نکاح بھی کر سکتی ہے. اب 2 رشتے آگے, ایک نئے خاوند کا ایک پرانے کا, تب بھی قرآن کہتا ہے کہ پرانے کی طرف لوٹاؤ, اس کا زیادہ حق ہے. لیکن اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سالے جو ہے وہ سامنے آ جائیں کہ اسی تک نے جناب اس نے ساڑی بہن نال انج کیتا اسی تو نہیں ہونا. اور بعض اوقات اللہ معافی دے, یہ ہماری جو خصوصاً ہمارے پنجاب کے کلچر کے اندر یہ صرف خاندانی تعصب کے اندر اس حد تک بات جاتی ہے کہ میاں بھی چاہ رہا ہوتا ہے, بیوی بھی چاہ رہی ہوتی ہے, سب کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی میاں بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ صرف قرآن سے دوری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی طرف ان کی بیویاں لٹائی جائیں. فی ذالک, اس مدت کے اندر, اس وقت تو خاوند ہے نا, 3 مہینے کے اندر اندر خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے اگر 2 طلاقیں یا 1 طلاق ہوئی ہے تو. ان ارادو اصلاحا, اگر وہ اپنے اصلاح کا ارادہ کر ہی لیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسا کہ مردوں کے حقوق ہے ان پر. یعنی عورتوں کا بھی مرد کے اوپر حق ہے جس طرح کہ مردوں کا عورتوں. یہ نہیں کہ خالی خاوند کا ہی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دبا کے رکھے گا اور وہ اس کی وہ حکم مانے گی, بلکہ بیوی کے بھی اپنے خاوند کے اوپر حقوق ہے. ان کو نان و نفقہ دے, ٹھیک ہے, اس کا خرچہ پورا کرے, کھانے پینے کا, کپڑوں کا, شیلٹر کا, ہر چیز کا اہتمام کرے اپنی رینج کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سود پہ قرضے اٹھانا شروع کر دے, ہر مہینے 3-3 4-4 سوٹ سلوانا شروع کر دے, یا اس کی نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آرام کمانا شروع کر دے. نہیں, اس لمٹ کے اندر اندر جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر مینشن کی گئی ہیں. تو بیویوں کا بھی خاوند پہ حق ہے, خاوند کا بھی بیویوں پہ حق ہے, دونوں طرف ہے, ون سائیڈڈ نہیں ہے. لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مگر مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ زیادہ ہے. اور اس کا پھر کلائمیکس آئے گا سورۃ النساء میں, الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ وہ کانٹا ہے جو عورتوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتا, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی, اس بات کو سمجھیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میاں اور بیوی برابر ہیں. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ, انسانیت کی عزت کا جہاں تک معاملہ ہے, عورت اور مرد بالکل برابر ہے. یہ نہیں کہ مرد کی عزت زیادہ ہے عورت کی کم ہے, نہیں. شادی سے پہلے پہلے مرد اور عورت برابر ہے. عورت چاہے گی تو نکاح ہوگا, نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا. مرد چاہے گا تو نکاح ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. عورت کے لیے ایک چیز ایکسٹرا ہے کہ ولی کی اجازت بھی ہے, وہ صحیح بخاری میں ملتا ہے.
سارے ولی مل کے کوشش کریں کہ اس کی ولی سے مراد ہے قریبی رشتہ دار. یہ وہ والا ولی نہیں ہے جو پاکستان انڈیا میں بہت چلتا ہے. یہ وہ والا ولی نہیں ہے جو قریبی رشتہ دار ہے. اور سارے ولی چاہیں کہ شادی ہو, عورت نہیں چاہتی شادی کرنا تو نہیں کرے گی, وہ انکار کر سکتی ہے. کوئی دنیا کی عدالت, کوئی دنیا کا مولوی, کوئی دنیا کا اس کا نہ باپ نہ اس کا بڑا بھائی اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ زبردستی یہاں پہ شادی کرے. وہ انکار کر سکتی ہے. لیکن جب اس نے شادی کر لی, اب میاں بیوی ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے, لیکن خاندان کا جب ادارہ وجود میں آیا تو ایک ادارے کا ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے. کسی ادارے کے دو ہیڈ ہوتے ہیں, کسی ملک کے دو پرائم منسٹر ہوتے ہیں, دو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک پریزیڈنٹ اور ایک وائس پریزیڈنٹ, پریزیڈنٹ ایک ہی ہوگا. ایک ادارے کے ڈائریکٹرز سینکڑوں ہو سکتے ہیں, لیکن ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا جو اوپر سارے ڈائریکٹرز کو مینج کرے گا. ٹھیک ہے. تو جب خاندان کا ادارہ وجود میں آئے گا, پھر خاوند جو ہے نا وہ ہے خاندان کے ادارے کا سربراہ, بیوی اس کی اسسٹنٹ بن کے رہے گی. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پرسنل سیکرٹری بنا لے گا. مراد یہ ہے کہ وہ بیوی پھر خاوند کو آن کر کے اس کے احکامات جو وہ حکم دیتا ہے شریعت کے دائرے کے اندر اس کے مطابق چلے گی. اور جہاں کنفلکٹ آئے گا تو مرد کا ووٹ جو ہے وہ ویٹو ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے اندر حلم زیادہ ہوتا ہے. اور یہ میں اپنی بیوی کو بھی کئی بار کہتا ہوں کہ اگر طلاق کا اختیار تیرے پاس ہوتا ہے, ان 6 سالوں میں مجھے کم از کم 600 دفعہ طلاق دے بیٹھی ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے. عورتوں اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ایسی نیچر بنائی ہے, سورۃ النساء میں آئے گا کہ یہ غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے ان کو اور بھول بھی بڑی جلدی جاتی ہیں. اسی لیے جو ہے ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے, کیونکہ عورتوں کا جو یاداشت ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے, اور وہ فوراً, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا ہے دماغ کے اندر کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کو فوراً بلا دیتی ہیں. مرد تو بڑا کھوری ہوتا ہے نا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے. وہ مرد جو ہے وہ تو سوچے گا کہ میں بیوی وارے کی تو میرے ساتھ کیا بنے گا, بچوں کو میں کہاں سے پالوں گا. تو عورت تو بھی سوچے ہی ہوگی کہ یار جی طلاق طلاق چل فارغ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے اس چیز کا کہ وہ طلاق دے گا اپنی بیوی کو, عورت نہیں اپنے خاوند کو طلاق دے سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, لیکن مردوں کو ایک درجہ فضیلت ہے ان عورتوں پر. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالی جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیں کنکلوڈ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ نے جو یہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی وجہ سے دی ہے. اور وہ حکمت آج ہم پر بڑی ایزیلی کھل جاتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر جبکہ عورتیں اتنی بیرا روی کا شکار ہو چکی ہیں, خصوصاً سے جب سے یہ دنیاوی تعلیم عام ہوئی ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, دنیاوی تعلیم عورتوں کو دلوانی چاہیے شرعی حدود کے اندر, لیکن اس تعلیم کا ایک نیگیٹو فیکٹر بھی, سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ عورتیں جاب جب کرنا شروع کرتی ہیں تو خاوند کو جوتی پہ نہیں لکھتی ہے, کہتی فارغ کر دیں, خیر ہم اپنی نوکری کرتی رہیں گی. تو یہ اس کا نیگیٹو بھی. ہاں لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق اس کی تربیت ہوئی ہے, وہ پھر کبھی جرت نہیں کرے گی کہ اپنے خاوند کے ساتھ زبان درازی کرے. اور یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ دوزخ میں دیکھا ہے, کیونکہ یہ اپنے خاوندوں پر زبان درازیاں کرتی ہیں. اس وجہ سے کتنی عورتیں دوزخ میں جائیں گی اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاوند جو ہے وہ عورت کو اپنی ملازمہ بنائے گا. دوسری طرف بھی ایکسٹریم رویہ ہے, وہ آگے چل کے میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے وہ ایڈریس کرتا جاؤں گا. اب وہ کریٹیکل ایشو آ رہا ہے. اب طلاق مرتان, طلاقیں 2 بار ہی ہیں. 2 سے زیادہ دفعہ طلاق دیں گے تو بیوی فارغ. 2 دفعہ ہی اختیار استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی, پھر رجوع کر لیا, پھر کبھی ایسا موقع ہوا پھر طلاق دی, پھر رجوع کر لیا. اب تیسری دفعہ جب طلاق دے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے فارغ ہوگی, اب اس کے ساتھ وہ رجوع نہیں کر سکتا. یا اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں جو اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا, اس نے ایک ہی وقت میں استعمال کر لیا. جو اس کے پسٹل میں 3 گولیاں تھی, جو اس کو کہا گیا فلاں فلاں وقت پہ چلانی ہے, اس نے ایک وقت چلا دی, گولیاں تو چل گئیں. ایک چھری جو ہے وہ چوری کی ہے, اس کے ساتھ مرغی کو آپ حلال کریں گے تو وہ بے شک چھری تو چوری کی تھی لیکن مرغی تو ماری گئی نا. اس طریقے سے کسی بیوی کو کسی نے حرام طریقے سے طلاق دی, کٹھی 3 طلاقیں, یہ حرام ہے دینا. اور سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آپ نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں.
تو آپ نے ان کو منع کر دیا. تو طلاق ہو گئی, 3 اکٹھی طلاقیں دی, لیکن اگر 1 یا 2 طلاقیں دی تو پھر رجوع کا حق جو ہے وہ باقی. تو اب یہ دیکھیں پھر وہ طلاق کے احکامات آ رہے ہیں. اسلام جو ہے وہ فری سیکس کے خلاف ہے. اور پتہ ہے آپ کو, ایک جدید سائیکالوجی کے اندر فرائیڈ کا نام بڑا مشہور ہے. فرائیڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکس جو ہے یہ سب سے بڑا موٹیو ہے اس معاشرے میں, اور حقیقت ہے کہ یہ اکثر برائیاں اسی کی وجہ سے, ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں 3 زے, زن, زر اور زمین, عورت, زمین اور مال. لیکن واقعی عورتوں کی وجہ سے بہت سارے فسادات معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. کسی عورت کے ساتھ کسی معاملے میں زیادتی ہوئی, خامد نے اس کو مارا پیٹا, طلاق تک نوبت پہنچی, دشمنیاں چلنی شروع ہوئی. اسی طریقے سے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا, اس کے گھر والوں نے اس کی پٹائی کی, انہوں نے آگے ان کو گولیاں چلا دی, اور یہ سارے کے سارے معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو کھول کھول کے آئلی قوانین کو جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے. اور طلاق کا جو کنسپٹ اسلام نے اجازت دی, کیونکہ عیسائیت کے اندر طلاق دینا حرام ہے, اسی لیے وہاں کنسپٹ جو ہے وہ نکاح کا ختم ہو گیا کہ طلاق تو آپ دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. عورت جو ہے وہ, اسی لیے آپ انگلینڈ میں دیکھیں گے وہ اگر طلاق دے دے تو آدھی دولت بیوی لے جاتی مفت و مفتی. اس طرح کے قوانین بنے ہوئے ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طلاق دینا حرام ہے یا یہ کوئی گناہ کا کام ہے. اگر کوئی ایسے معاملات بن جاتے ہیں کہ میاں بیوی نہیں چل سکتے, تو یہ نہیں ہے اولاد کو خراب کریں اور وہ ان کی عادتیں نہیں ملتی اور چلتے ہی جائے یہ سلسلہ. تو طلاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اس طریقے سے عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اپنے خاوند سے اگر وہ اس کے ساتھ نہیں نبھری. اگر دنیا میں کوئی شخص کسی کو زیادتی کے ساتھ طلاق دیتا ہے, پھر اس کا معاملہ قیامت والے دن ہوگا. دنیا میں ظاہر طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. تو ہم لوگ جو اپنے معاشرے میں جائز حقوق عورتوں کے, ہم ان کو بھی نہیں دیتے. اس وجہ سے آج جو یورپ کے معاشرے کی جلغار ہے ہمارے معاشرے پہ, اس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں اس کا حصہ بن کے وہ کہتی ہیں مرد اور عورت ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. بھائی مرد اور عورت ساتھ ساتھ چلیں گے سائیکل کے پہیوں کی طرح. سائیکل کا اگلا پہیا اگلے حصے میں چل رہا ہے, پچھلا پچھلے میں. اب جو آگے چل رہا ہے وہ مرد ہے ڈرائیور, اب پچھلا پہیا کہ میں نے آگے آگے چلنا ہے, تو سائیکل تو نہیں چل سکتی نا. تو ہر پہیے نے اپنی جگہ پہ چلنا ہے, ساتھ ساتھ چلنا ہے. عورت نے 4 دیواری کے اندر, مرد نے گھر سے باہر. تو لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بن جائے تو پھر طلاق میں بھی کوئی ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے. ہندوؤں کے اندر طلاق دینا جو ہے وہ حرام سمجھا جاتا ہے. اس طریقے سے عیسائیت کے اندر بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے. اب طلاق مرتان, طلاق 2 ہی مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. پھر اس کے بعد یا تو معروف طریقے پہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا جائے, یا احسان کر کے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. 2 ہی کام ہو سکتے ہیں, یا تو پھر ہمیشہ کے لیے بیوی کو ساتھ رکھے, 2 طلاقیں اگر دی ہیں تو, اور یا اگر چھوڑ تو پھر پکا تیسری طلاق دے کے بھی چھوڑ دے. لیکن یہ اس طرح نہ کرے کہ اس کو لٹکا کے رکھے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا. اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ لو تم اس میں سے جو تم نے دیا ہے ان کو مال وغیرہ, بجوز اس کے إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے, یعنی میاں بیوی کا ریلیشن شپ پھر نہیں چل سکے گا, پھر اگر علیحدگی ہوتی ہے تو پھر وہ اگر عورت لے رہی ہے علیحدگی تو اس کو پھر اپنے خاوند کو مال دینا پڑے گا کچھ, اور اگر مرد اپنی عورت کو فارغ کر رہا ہے پھر اس کو حق مہر بھی دینا پڑے گا. لیکن یہ حلال نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ ان سے مال لینا شروع کر دو, ابھی تمہارا علیحدگی کا بھی ارادہ نہیں ہے, اور خام خائی کہ جی میرا وہ تو میں نے تمہیں اس وقت گفٹ کیا تھا پہلی اینیورسری کے اوپر واپس کر, ناراضگی ہو گئی یا اس طرح کا مسئلہ ہو گیا, تو اس طریقے سے نہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو یعنی نکاح کے معاملے کو چلا نہیں سکو گے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ, تو پھر کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ فدیہ دے کر اپنے خاوند سے جان چھڑا لے. کوئی معروف طریقے پہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو میں تمہیں کچھ فدیہ دے کے تو تم سے جان چھڑا لیتی ہوں. وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے حق مہر میں سے بھی معاف کر دے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, تو ان سے آگے مت بڑھو,
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ آگے حلالے کے احکامات جو ہیں وہ شروع ہوں گے، اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر کر دوں، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ کنٹروورشل چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو حلالے کا مسئلہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا، رینڈملی تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں بیان کر دیا۔ بھائیو، اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی۔ اس امت میں پہلی شخصیت 8ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اجتہادی غلطی لگی کہ انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا غلط رزلٹ نکال کر یہ کہہ دیا کہ عورت کو اگر کٹھی 3 طلاقیں دی جائیں گی تو 1 تصور کی جائے گی۔ ان 800 سالوں میں ہمارا چیلنج ہے کسی ایک صحابی، تابعی، تبع تابعی، کسی ایک محدث سے صحیح سند سے یہ ثابت ہو کہ وہ اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہتا ہو، قطعاً نہیں ثابت۔ امام بخاری کا یہی موقف ہے، امام مسلم کا یہی موقف ہے، امام ابو داؤد کا یہی موقف ہے، امام ترمذی کا یہی موقف ہے، امام نسائی کا یہی موقف ہے، امام ابن ماجہ کا یہی موقف ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ہیڈنگز بنائی ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں پیرلل میں ایک بات یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں اگرچہ دینا یہ حرام ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 توہر تک انتظار کرنا ہے۔ 1 طلاق دے، 3 توہر کے بعد ویسے ہی بیوی فارغ ہو جاتی ہے، وہ چاہے تو آپ سے نکاح کرے دوبارہ یا کسی اور سے کرے، 3 طلاقیں تو دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ 1 طلاق کے بعد 3 مہینے انتظار کرتا، لیکن اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا، اب اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئی، اب دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ حدیث جس کا غلط کنسپٹ امت کے اندر آیا 8ویں صدی ہجری کے اندر، وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے طلاق کے چیپٹر میں، کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے 2 یا 3 سال تک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا تو وہ 1 شمار کی جاتی تھی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو جس معاملے میں اختیار دیا گیا تھا انہوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن شروع کر دی ہے، اب جو کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 میں شمار کروں گا۔ اچھا، صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہو گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے زمانے میں 3 ایک تصور کی جاتی تھی، تو سیدنا عمر نے یہ سیاسی ڈیسیژن لیا، اس لیے اگر آج کوئی 3 طلاقوں کو 1 شمار کرے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ابتدائی زمانے کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوگا۔ بھائیو، یہ حدیث سے جو بندہ جاہل ہے حدیث کے علم سے وہ یہ بات کرے گا، کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، سیم حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، ایسی عورت جس کے ساتھ خامن نے صحبت نہ کی ہو۔ تو اس میں تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جس بیوی کی رخصتی نہ ہوئی ہو، خامد اور مرد کا ملاپ نہ ہوا ہو، اگر اس کو 3 طلاقیں دے تو وہ 1 ہی تصور ہوگی۔ جس عورت کی رخصتی ہو چکی، میاں بیوی مقاربت کر چکے، آپ 3 طلاقیں دیں گے تو 3 شمار ہو جائیں گے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ہیڈنگ بنائی ہے۔ دوسرا، اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر اس حدیث کا مطلب کوئی نہیں تھا جانتا۔ سنن ابی داؤد کھولیں، چیپٹر نکالیں طلاق کا، اس میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ بتائیں میرے لیے کہ میں اب اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں تابعی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ابن عباس اس کو کہہ دیں گے اکٹھی 3 دیے تو 1 ہی ہوئی ہے، جا رجوع کر لے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص حماقت کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور کہتا ہے ابن عباس میری مدد کرو، ابن عباس میری مدد کرو۔ ابن عباس تمہارے لیے کیا کرے؟ اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے استعمال کر دیا، تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی۔ یہ حدیث تمام علماء عرب و عجم کے نزدیک بالکل صحیح سے درجے کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے الموطا امام مالک میں پورا چیپٹر موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 10 صحابہ کے فتوے موجود ہیں، امام بخاری سے لے کے امام ابن ماجہ تک، اور امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ ان 2% مسئلوں میں سے ہے جس میں پوری امت کے علماء کا اجماع ہے
کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 تصور کی جائیں گی. لہذا وہ جو مسلم کی حدیث تھی وہ غیر مدخولہ کے لیے تھی، جس سے عورت مرد نے صحبت نہ. اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر جو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے الفاظ کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتا تھا. طلاق ایک دی، لیکن اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے ایک طلاق دی، میں نے ایک طلاق دی، تو ظاہر ایک ہی طلاق دی اس نے. یہ نہیں تھا وہ کہتا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، وہ ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتا تھا. عرب کے لوگوں میں رواج تھا. ایون بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. اچھا وہ کہتا میں نے ایک طلاق دی، ایک طلاق دی، ایک طلاق دی، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی طلاق ہوئی. کون بیوقوف کہے گا 3 طلاقیں؟ اب ہوتا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ 3 دفعہ دینے کے باوجود بھی وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی. پھر بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں نے اکٹھی کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا ایک طلاق کو 3 کی نیت سے نہیں 3 کو بار بار ریپیٹ کیا، طلاق دی طلاق دی طلاق دی، اور بعد میں رجوع کر لیا. باہر سے بہت زیادہ لونڈیاں آ رہی تھیں، بڑی خوبصورت خوبصورت، شام سے، اور فتوحات ہو رہی تھی مصر سے. اور وہاں عرب میں رواج تھا کہ نکاح کے بعد بھی 2-3 سال کے بعد رخصتی ہوتی تھی، جس طرح سیدہ عائشہ کے نکاح کے 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو لوگوں کے نکاح ہوئے ہوتے تھے، غیر مدخولہ ہوتی تھی عورتیں. کوئی نئی عورت پسند آئی، اس کے ساتھ شادی کر لی، اس کو فوراً طلاق دے کے فارغ کیا، کیونکہ وہ کہتی اس کو پہلے فارغ کر. اور بعد میں جب پتا چلا کہ ساتھ نہیں نبھ رہا، ظاہر ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، لینگویج ہو رہا ہے، کیسے اب ایک بندہ عربی جو اجمی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ ایک پٹھان جس کو اردو ہی نہیں آتی ہے اور ایک جو ہے پنجابی، کس طرح آپس میں گزارا؟ بڑا مشکل ہے. پھر بعد میں کہتا ہے نہیں ہم نے تو ایک طلاق دی تھی، 3 تو دی نہیں تھی. تو یہ انہوں نے مذاق شروع کر دیا. حضرت عمر کے زمانے میں ہی ہوا تھا، اسی لیے کہ وہ فتوحات بہت ہو رہی ہے. پھر حضرت عمر نے کہا ایسی کی تیسی تمہاری، تم نے مذاق بنایا، دیتے 3 کی نیت سے ہو اور آپ کہتے ہو 1 کی نیت سے دی. تو پھر انہوں نے کہا اب جو بندہ کہے گا نا تو میں اس کو شمار کروں گا، پھر 3 ہی شمار کروں گا. اس میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں مسند امام احمد میں. ایک ہی حدیث ہے جو پیش کی جاتی ہے، ضعیف ترین حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لو، تمہاری ایک ہی ہوئی ہے. یہ حدیث ضعیف ترین حدیث ہے، تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. اس میں داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ داؤد بن حسین جب اکرمہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ فتوے غلط دے رہے ہیں انہوں نے فقہ حنفی کے کم از کم 12 مسئلے اسی بات پہ ریجیکٹ کیے ہیں کہ داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہا ہے، لہذا تمہارا مسئلہ ہم نے نہیں ماننا. اور جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو اس روایت کو صحیح مان لیتے ہیں. تو یہ 2 نمبری ہے. تو یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف روایت ہونا یا نہ ہونا برابر ہی ہے. اس کے مقابلے میں ابو داؤد میں ایک روایت ہے جو میں آخر میں بیان کرنی تھی، کریٹیکل ترین روایت ہے، اور مرفوع حدیث پیش کر رہا ہوں 3 طلاق پہ الحمدللہ. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 دفعہ طلاق 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 کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم نے 3 کی نیت سے 3 دفعہ طلاق 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 کہا تھا یا 1 کی نیت سے کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 1 کی نیت سے 3 دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ کیا تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہو، قسم اٹھاؤ. پھر انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دی بلکہ 1 طلاق کی نیت سے 3 دفعہ طلاق 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 کہا تھا. پھر آپ نے فرمایا تم رجوع کر لو. یہ قسم کیوں اٹھوائی آپ نے؟ آپ فوراً کہہ دیتے کوئی مسئلہ نہیں، کھا رہا یار کوئی مسئلہ نہیں، بھاوے 3 دن نیت دیتی ہے بھاوے 1 طلاق تو ہوئی کہ آپ نے قسم اٹھوائی. یہ مرفوع حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں کا مطلب کیا تھا، یہ میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ بریف کیا. سب سے بڑی بات کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے درجنوں موجود ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ وہی یہ واحد راوی اس حدیث کے وہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی بندہ بھی آتا تھا وہ اس کو اسٹیبلش کرتے تھے. پوری امت کا اجماع ہے. تو اجماع سے جو بندہ الگ ہوتا ہے وہ اہل سنت کے راستے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ تابعین تبع تابعین کے فہم کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، تابعین ہم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے تھے. جن معاملات میں انہوں نے اجماع کیا وہ الحمدللہ ہمارے لیے حجت ہے. اور وہ آخری بات جو یہ کہتے ہیں جی کٹھی 3 طلاق دینا چونکہ حرام ہے اس لیے نہیں ہوتی، تو وہ میں نے جواب پہلے دے دیا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی. حالانکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ طلاق کوئی نہیں ہوئی کیونکہ حرام سی دینا.
آپ اور میں طلاق تو ہو گئی لیکن رجوع کر, اس وقت طلاق دینا حرام تھا, اب تو نے طلاق اگر دینی بیوی کو تو طہر میں دے, لیکن اس طلاق کو آپ نے مان لیا. تو لہٰذا یہ جن لوگوں کا کنسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے, اور اس معاملے میں مطلب معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اور بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اور قطع نظر اس کے وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے تمام مکاتب فکر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پڑتا ہے تو وہ ایسے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو اس قسم کے فتوے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کے بھی جو محقق علماء ہیں سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی اس عورت کے لیے جس سے مرد صحبت کر چکا ہے. تو میں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ انصاف سمجھا کہ اس کو کھول کے بیان کروں تاکہ نہ لوگ حرامہ کروائیں کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں آپ غلط فتوے دینا شروع کر دیں, یہ حرام ہے. اور ایک حلالہ ہے. حلالہ یہ ہے کہ جی ایک دن کے لیے کسی اور خاوند سے شادی کروا دو, پھر وہ طلاق دے دے گا اور پھر تم دوبارہ اس سے شادی کر لینا. وہ آگے چل کے آئے گا کہ وہ حلالہ کس صورت میں, نیچرل حلالہ اگر ہو جائے, کسی بیوی کو اس کے خاوند نے چھوڑ دیا, پھر اس بیوی نے کسی اور خاوند سے شادی کی, بائی چانس وہ بھی بیچارہ مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی بائی چانس, اب وہ واپس آ سکتی ہے. یہ نیچرل حلالہ ہے, یہ تو حلال ہے. لیکن پری پلانڈ حلالہ یہ متع ہے, یہ حرام ہے. اس کو مثال سے سمجھے, کوئی شخص بھول کر پوری پلیٹ بریانی کی کھا لے روزے میں, روزہ ٹوٹ جائے گا, اور جان بوجھ کے ایک دانہ بھی نگل لے ٹوٹ جائے گا. کیوں کہ اس کو پتا تھا. تو حلالہ جو جان بوجھ کے کرواتا ہے, تو سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, نبی سے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو حلالہ کرواتا ہے یا حلالہ نکلواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.